احمد فراز جو کہ کوہاٹ کے شاعر ہیں اردو کے، انہوں نے بہت خوبصورتی سے کہا ہے کہ ایک ہاتھ میں رومال، ایک ہاتھ میں تلوار، پیار کے بدلے پیار اور وار کے بدلے وار. تو میں کہتا ہوں کہ پیار کے بدلے بھی پیار اور وار کے بدلے بھی پیار، چونکہ نفرت کا مقابلہ صرف پیار سے ہی کیا جا سکتا ہے. السلام علیکم. ٹوڈے پاکستان کے ساتھ میں ہوں ماری اکبر. ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات کرانے لائے ہیں ایک ایسی شخصیت سے جنہوں نے نہ صرف اپنے صوبے کا بلکہ پورے پاکستان کا نام روشن کیا اور انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کا نام روشن کیا. یہ ڈفرینٹ ملٹی نیشنل کمپنیز میں، انٹرنیشنل این جی اوز میں لیڈ کنسلٹنٹ بھی رہے، ٹریننگ آفیسر بھی رہے، بزنس ڈیولپمنٹ آفیسر بھی رہے، لیکن ان کی وجہ شہرت بنی ان کا کلاسیکل کتھک ڈانس. جی ہاں، آج ہم آپ کی ملاقات کرانے لائے ہیں خانزادہ اسفندیار خٹک سے، جن کا تعلق جو ہے خود خٹک خاندان سے ہے، اور اس کے علاوہ یہ خوشحال خان خٹک جو کہ نیشنل پوئٹ ہیں افغانستان کے، ان کے 11 جنریشن سے ہیں، اور یہ جو ہے اپنی ایک پوری لیگیسی کو چلا رہے ہیں. اور اس 2020 میں 21 سینچری میں اس لیگیسی کو چلانا ان کے لیے کتنا ٹف ہے، ان کی لائف جرنی کیا ہے، اور اتنے سارے آرگنائزیشن میں کام کرنے کے باوجود یہ جو ہے اس ڈانس کے جو فن کو ہے اس کو اتنا زیادہ مزید پروان چڑھا رہے ہیں. جیسا کہ ہم نے آج بتایا کہ آج ہم آپ کی ملاقات خانزادہ اسفندیار خٹک سے کرانے جا رہے ہیں، جو کہ خیبر پختونخوا اور افغانستان کے واحد کلاسیکل خٹک ڈانسر ہیں. خانزادہ صاحب، ہمیں یہ بتائیے گا، آپ ماشاءاللہ سے بہت ساری کمپنیز میں، ملٹی نیشنل میں آپ نے کام کیا، انٹرنیشنل این جی اوز میں کام کیا، ان سب کے باوجود لیکن آپ کی وجہ شہرت جو بنی، آپ کا کلاسیکل خٹک ڈانس بنا، اور کس طرح سے یہ آپ ہمیں ہمارے ناظرین کو بتاتے جائیے گا کہ کیسے یہ سفر شروع ہوا، تعلیم آپ نے کیا حاصل کی، اور کس طرح سے جو آپ کا رجحان اس طرف آیا کہ آپ نے اس جو اپنے پوری ایک لیگیسی ہے اس کو لے کے چلنا ہے، تو یہ کیسے یہ سفر آپ کو شروع ہوا؟ جی، میرا تعلق کوہاٹ ضلع کے علاقے گنبٹ سے ہے، اور میں خٹک قوم کے سردار اور افغانستان کے قومی شاعر خوشحال خان خٹک کی 11ویں پشت میں سے ہوں. تو یہ خاندان کا سلسلہ ہے جو چلتا آ رہا ہے. اور جس طرح خوشحال خان خٹک خود شاعر تھے، خود ایک فنکار تھے، تو وہی فنکاری کا سلسلہ بھی وراثت میں مل رہا ہے. تو سن 86 میں ہمارے والد صاحب اسلام آباد آ گئے تھے، تو ادھر اسلام آباد سے ہی بیکن ہاؤس سے میں پڑھا ہوں. او لیول اے لیول کرنے کے بعد پھر میں نے کامسیٹ اسلام آباد سے بی بی اے اور ایم بی اے کیا. اس کے بعد مختلف غیر سرکاری تنظیموں کے ساتھ، انٹرنیشنل این جی اوز کے ساتھ میں نے کام کرنا شروع کیا، اور یہ سفر ابھی تک جاری ہے. سن 2001 سے میں نے کام کرنا شروع کیا ویمن رائٹس پہ، جینڈر رائٹس پہ، سوشل جسٹس پہ. اور پھر یہ ہوا کہ چونکہ بچپن سے ہی رقص کا شوق تھا، وہ فنکاری جو تھی وہ تھی اندر، تو پھر 2001 میں نے سائمہ خوشنود جی سے باقاعدہ کتھک سیکھنا شروع کیا، جو کہ شمالی ہندی کلاسیکی رقص ہے. اور یہ سائمہ خوشنود جی لاہور کی ہیں، اور ان کے والد نے اداکارہ ریما کو رقص سکھایا تھا. 2007 میں خوش قسمتی سے میں مادام اندو مٹھا جی کا شاگرد بنا. مادام اندو مٹھا جی ماشاءاللہ سے اب 90 سال کی ہو گئی ہیں، اور یہ جنرل مٹھا کی مسز ہیں، اور جو کہ فادر آف ایس ایس جی اسپیشل سروسز گروپ کے یعنی فادر تھے. ان کے چراٹ میں انہوں نے وہ شروع کیا تھا کمانڈو گروپ. تو اندو مٹھا جی سے سب کچھ میں نے سیکھا ہے، بولنے کا انداز، چلنے پھرنے کا، رقص کا. ان سے میں نے بنیادی کتھک سیکھا شروع میں، اور پھر بعد میں جنوبی ہندوستانی رقص بھارت ناٹیم میں نے سیکھنا شروع کیا. پھر یہ ہوا کہ جب میں نے یہ کلاسیکی رقص سیکھے، کتھک اور بھارت ناٹیم، تو میرے ذہن میں آیا کہ کتھک کرنے والے بھی بہت ہیں ہندوستان میں اور پاکستان میں بھی، اور بھارت ناٹیم کرنے والے بھی بہت آپ کو مل جائیں گے. لیکن چونکہ میں خود خٹک ہوں، افغان ہوں، تو وہ خٹک رقص تو ظاہر خون میں شامل تھا. تو میں نے کہا کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ ہندی کلاسیکی رقص اور افغان پشتو رقص کا ایک مرکب بنایا جائے، کہ آمیزش بنائی جائے. تو میں نے پھر خٹک رقص جو ہمارا قبائلی رقص ہے اور کتھک کلاسیکی رقص کی میں نے ایک آمیزش بنائی، اور اس کو
تو میں نے افغان پشتو ساز پہ کیا، رباب اور طبلے پہ۔ سر جو آپ کا ہم نے ظاہر ہے ہم اپنے ناظرین کو بھی دکھائیں گے آپ کا رقص، تو اس میں مجھے بتائیے گا کہ اس رقص سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، یا اس رقص کے جو ہے چھپے ہوئے کیا معنی ہیں ان کے، وہ ہمیں پلیز بتائیے گا۔ جی، جس طرح کہ میں نے ذکر کیا کہ خوشحال خان خٹک کی میں 11ویں پشت میں سے ہوں۔ خوشحال خان خٹک وہ عظیم شاعر تھے اور وہ عظیم جنگجو اور حریت پسند شخص تھے جنہوں نے مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کے خلاف آواز اٹھائی، اور یہ خلاف جو انہوں نے آواز اٹھائی یہ پشتونوں افغانوں کے حق کے لیے تھی۔ انہوں نے اپنی آواز اٹھائی اپنے قلم کے ذریعے، شاعری کے ذریعے اور اپنی تلوار کے ذریعے، اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ آج کل 21ویں صدی میں ان کی 11ویں پشت میں جو یہ کتھک اور خٹک کی جو میں نے آمیزش بنائی ہے، یہ میں نے بنائی ہے منفی سوچ اور منفی جتنی بھی ہمارے مطلب معاشرے میں دہشت گردی ہے یا جو ہمارے نفرتیں ہیں ان کے خلاف، تاکہ جو ہم زندگی میں جدوجہد تو کر رہے ہیں، تو جو میں اپنے رقص میں تلوار استعمال کر رہا ہوں یہ ان نیگیٹو انرجیز کے خلاف ہے، ان سب منفی جو بھی ہیں لوگوں کے خیالات ان کے خلاف ایک جہاد ہے، اور اس میں گھنگرو ہے کتھک کا، اور اس کی آمیزش ہے، اور رومال جو ہے امن اور محبت کا پیغام ہے۔ جس طرح کوہاٹ کے ایک شاعر نے، اردو کے بہت عظیم شاعر احمد فراز نے بہت خوبی سے کہا ہے خٹک ڈانس کے بارے میں کہ ایک ہاتھ میں رومال ایک ہاتھ میں تلوار، پیار کے بدلے پیار اور وار کے بدلے وار۔ تو میں کہتا ہوں کہ پیار کے بدلے بھی پیار اور وار کے بدلے بھی پیار، چونکہ نفرت کا مقابلہ صرف پیار سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، ہمیں خاندان صاحب یہ بتائیے گا کہ ظاہر آپ کا خود تعلق ایک پشتون فیملی سے ہے، اور اگر ہم پشتون کی بات کریں تو لوگوں کے مائنڈ میں بھی ہے کہ بہت زیادہ ریلیجیس ہیں، لیکن اس میں ظاہر ہے آپ ایک پروفیشنل ڈانسر نکلے، آپ کے لیے کتنی ظاہر ہے لوگوں کی طرف سے کیا رویے تھے آپ کے لیے جب آپ نے پروفیشنل اسٹارٹ کیا، اور ابھی تک بھی ظاہر آپ کون سی مشکلات سامنے، لوگوں کے کیسے رویے تھے، اور سوسائٹی سے جو ایکسیپٹنس ہے وہ کس حد تک جو ہے ملتی تھی؟ اچھا، اس کے پیچھے ایک پس منظر ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہم پاکستانی رقص کی بات کریں یا پشتون پٹھانوں کی رقص کی بات کریں تو سارے جتنے اطن ہیں اس میں سب سے زیادہ جو مشہور ہے وہ خٹک ڈانس ہے۔ اب خٹک ڈانس کیوں مشہور ہے؟ کیونکہ خوشحال خان خٹک کے آباء و اجداد کے وقت سے خٹک قبیلے کی اپنے علاقے میں سرداری تھی۔ خٹک وہ قبیلہ ہے جو اپنے سارے ہمسائے قبیلوں کے ساتھ لڑا ہے، تو جب تک لڑائیاں ہوتی تھی تو اس میں تو ظاہر تلوار کا استعمال ہوتا تھا، لیکن جب لڑائیاں نہیں ہوتی تھی تو یہ جنگی مشق کے طور پہ خٹک ڈانس کرتے تھے تلواروں کے ساتھ، جس طرح اب آج بھی خٹک رقص میں تلوار کے ساتھ اس کا مظاہرہ کیا جاتا ہے اپنی جنگی قوتوں کا۔ تو یہ وجہ ہے کہ جو جتنے نوابین تھے، نواب تھے، خان اور جو رئیس تھے خٹکوں کے، ان کے درباروں میں، حجروں میں، ڈیروں میں یہ خٹک رقص کیا جاتا تھا۔ تو وہ تو روایت چلی آ رہی ہے 1540 سے، خوشحال خان خٹک کے دور سے، تو وہ تو ہے، وہ تو ہمارے خون میں رچی بسی ہے۔ لیکن جب آپ آتے ہیں معاشرے میں، اور جب آپ آج کل کے تعلیم یافتہ اسلام آباد میں قیام پذیر ایک گھرانے میں آتے ہیں جو کہ خانزادہ گھرانہ ہے، جو کہ خٹک قبیلے کا سردار گھرانہ ہے، تو وہاں پہ پھر روکا جاتا ہے آپ کو کہ نہیں، اگر کوئی اور خٹک کرتا ہے یا کوئی اور شخص کرتا ہے وہ اس کو کرنے دو، لیکن چونکہ تم خانزادے ہو، چونکہ تم خوشحال خان خٹک سے تمہاری نسبت ہے، اس لیے تم مت کرو۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ زندگی ایک دفعہ ہے، ٹھیک ہے، مجھے کوئی اور جنم نہیں ملے گا کہ پھر اس میں کوئی اور بنوں گا اور پھر مجھے جو ہے نا خٹک رقص کرنے کا موقع ملے گا۔ یہی زندگی ہے، اسی میں ہم نے اپنے خواب سچے کرنے ہیں۔ اور دیکھیے، فنکار کو جب آپ اس کے فن سے روکیں گے تو فنکار مرجھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اگر مجھ میں وہ خٹک رقص کرنے کا یا رقص کرنے کا وہ فن ہے یا رجحان ہے، تو جب تک میں یہ رقص کرتا رہوں گا میں زندہ رہوں گا۔ اگر جب بھی میں رقص کرنا چھوڑ دوں گا تو میرے اس فنکار کی موت ہو جائے گی، اور اگر فنکار سے آپ نے فنکار کی موت کروا دی تو باقی تو پھر وہ ایک یعنی کھوکھلا بدن ہوگا، وہ چاہے سانس لے یا نہ لے، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خانزادہ صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ ظاہر اس جو ڈفرینٹ ڈانس پرفارمنس اس میں اس کی مختلف اقسام ہیں، اور آپ آرٹ کے مختلف اقسام کو جانتے ہیں جو کہ ہمیں تو نام ہی اتنے پروناؤنس کرنے کے لیے مشکل ہے۔ تو اس میں ہم اطن یونیورسٹیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر پشتو ظاہر اسپیکرز اس کا مطلب سب سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ اطن ڈانس کر لیں گے، تو اس میں ظاہر آپ سے ہمیں پتہ چلا کہ خطک ہے اور اس کے علاوہ اطن ہے، تو اس طرح اور مختلف کون سی جو ہے ڈانس پرفارمنس ہے؟ اور میں نے آپ کے کافی پرفارمنس، آپ پنجابی جو ہے رقص بھی کر لیتے ہیں، تو اس حوالے سے ہمیں تھوڑا بتائیے گا۔
جی، سب سے پہلے تو اگر ہم کلاسیکی ہندی کلاسیکی رقص کی بات کریں تو شمالی ہندی کلاسیکی رقص جو ہے کتھک، اور جنوبی ہندی کلاسیکی رقص بھارت ناٹیم. یہ تو وہ دو اصناف ہیں کلاسیکی ہندی رقص کے جو میں کرتا ہوں، جو میں نے سیکھے ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں اترن کی، تو اترن جو ہے سنسکرت میں لفظ ہے ناٹم، نرتیہ اور نرتا. یہ سارے جو لفظ ہیں یہ رقص کی مختلف اقسام کو، اشکال کو ظاہر کرتی ہیں، اور ان سب الفاظ میں نون بھی ہے اور ٹے بھی ہے اور رے بھی ہے. اور اگر آپ اترن کو دیکھیں تو اس میں بھی نون ہے، ٹے ہے یا تے ہے اور رے ہے. تو یہ اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو ہندی سنسکرت ہے اور جو ہماری پشتو فارسی ہے اس میں کتنی مماثلت ہے. لیکن اگر تھوڑا سا ہم غور کریں تو ناٹم یا ناچم یا اتھن یہ ایک ہی ہے، یعنی ناچ کو ظاہر کرتے ہیں. تو کتھک اور بھارت ناٹیم ہو گیا، دو ہو گئے. پھر اتھن میں جو ہے مختلف اقسام ہیں، کھٹک ڈانس ہے، پھر کابلی اتھن ہے، کوئٹہ کا اپنا ہے، پھر ہمارے پشاور میں ایک اور طریقے سے کیا جاتا ہے جو ہمارا جو مطلب جتنے قبیلے ہیں اتنے ہی قسم کے اتن ہیں ہمارے. اور پھر اس کے علاوہ جو لوگری رقص ہے ہمارا افغانستان کا، جو کہ بہت ہی خوبصورت ساز پہ ہے، کہ جو بند شروع ہوتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے پھر شروع ہوتا ہے، تو وہ ایک بہت ہی مزے کا سرپرائزز سے بھرا ہوا ساز ہے، اس پہ میں کرتا ہوں. اور پھر میں کھٹک اور کتھک کی آمیزش بناتا ہوں. تو پھر ظاہر ہے ہمارا پنجاب ہے جو کہ ہمارا دل ہے، تو اس کی بھی پنجابی رقص بھی میں کرتا ہوں. ہماری جو گفتگو ہو رہی تھی تب، تو کس طرح سے صوفی جو ظاہر ہے ویڈلنگ ڈانس جسے کہا جاتا ہے اس سے کافی مماثلت رکھتی ہے، اور آپ نے کہا تھا کہ اس کے ساتھ یہ اتن ڈانس جو کافی زیادہ، تو وہ جو اس میں کیا لاجک ہے اور کس طرح سے یہ آپس میں سملیرٹی ہے، پلیز بتائیے گا. مولانا رومی صاحب جو ہیں وہ افغانستان کے علاقے بلخ میں پیدا ہوئے 13ویں صدی میں. تو جب 10 سال کی عمر تک وہ بلخ میں ہی رہے، ٹھیک ہے. اور بلخ جو علاقہ تھا وہاں پہ سارے افغان تھے، پشتون تھے، تو اتن بھی تھا وہاں پہ، ٹھیک ہے. اتن بھی اسی لباس میں کیا جاتا ہے جو میں نے زیب تن کیا ہوا ہے، اور اسی طرح گھیرے والی قمیص ہوتی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ اتن میں بھی زیادہ تر ہم لوگ الٹا جو ہمارا پیر ہے وہ جو کہ دل سے جس کا رابطہ ہے وہ ہمارے زمین پہ ہے، وہ محور بن جاتا ہے، وہ پیوٹ بن جاتا ہے، اور ہم لوگ سیدھے پیر سے جو ہے نا وہ چکر لیتے ہیں. تو پھر جب مولانا رومی صاحب جو کہ بلخ میں پیدا ہوئے، جلال الدین بلخی صاحب، وہ جب یہاں پہ حملے ہوئے افغانستان، جو کہ پریزنٹ ڈے افغانستان ہے، بلخ پہ جب حملہ ہوا منگولوں کا، تو وہ ہجرت کر گئے پریزنٹ ڈے ٹرکی میں. تو وہاں پہ جب انہوں نے وہ اپنے رقص کو مزید ایک نئی شکل دی، درویش صوفی رومی رقص کے نام سے جو وہ مشہور ہے آج کل بہت زیادہ، تو اس میں بھی اسی طرح کے لباس ہے، اور وہ بھی الٹے پیر کو پیوٹ بناتے ہیں اور سیدھے ہاتھ کو اوپر جس سے پازیٹیو انرجی آ رہی ہے، اور الٹا ہاتھ نیچے جس سے آپ نگیٹیو انرجیز کو نکال رہے ہیں. تو اس میں یہ سارا اینٹی کلاک وائز یہ ورلنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اترنک کی بہت زیادہ مماثلت ہیں. تو یہ لیکن ظاہر ہے کتنی صدیاں بیچ میں گزر گئیں، تو وہ جی بالکل بالکل.
بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے، ہماری ٹیم کے لیے اتنا زبردست ڈانس پرفارمنس دیا سر. ماشاءاللہ سے آپ ظاہر ہے آج کل کافی کرونا وائرس کی وجہ سے کافی جو چیزیں چل رہی ہیں تو سب لوگ گھروں میں بند ہیں، لیکن آپ نے اپنا یہ کام سٹاپ نہیں کیا بلکہ آن لائن سر جو ہے پراپر کوریوگرافی کی کلاسز بھی لے رہے ہیں اور لوگوں کو سکھا رہے ہیں. اور کرونا کے حوالے سے انہوں نے ایک نظم بھی لکھی اور اسپیشل اس کے لیے بھی الگ سے ایک پرفارمنس دی. تو اس کے حوالے سے ہمیں تھوڑا بتائیے گا سر کہ کلاسز آپ کہاں کہاں لے رہے ہیں، اور ہمارے اگر ناظرین میں سے کوئی آپ کی کلاسز لینا چاہتا ہے تو کس طرح آپ کو جوائن کر سکتے ہیں؟ اصل میں میرا ایک فلسفہ ہے، وہ یہ ہے کہ رقص برائے رقص تو ہونا چاہیے، لیکن رقص برائے زندگی بہت ضروری ہے. کہ رقص سے آپ ایک پیغام دیں لوگوں کو، ٹھیک ہے. اور سب سے زیادہ جو جن پیغامات کی ضرورت ہے وہ ہے آگہی. خاص طور پہ آج کل جو یہ وبا پھیلی ہوئی ہے کرونا کی، اس میں جو آگہی ہے وہ بہت ضروری ہے. تو ہمارے پشتو کے ایک مشہور شاعر ہیں اکبر سیال صاحب، ان کی شاعری پہ پشتو کے ایک بہت ہی عظیم گلوکار ہارون باچا صاحب، جو کہ آج کل جرمنی میں مقیم ہیں، انہوں نے اس کو ایک بہت خوبصورت انداز سے ہارمونیم کے ساتھ پیش کیا. کرونا کی آگہی کے بارے میں وہ غزل نظم ہے، اور اس پہ پھر میں نے رقص کیا اپنے ہی گھر پہ. تو وہ اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ ماسک پہننا کتنا ضروری ہے، گھروں میں بیٹھنا کتنا ضروری ہے، سماجی دوری اختیار کرنا کتنا ضروری ہے. چونکہ یہ وبا جب ختم ہو جائے گی پھر ظاہر ہے ہم دوبارہ لوگوں سے ملیں گے اور خوشیاں منائیں گے، لیکن جب تک یہ وبا ہے ہم لوگ اپنے گھروں سے ہی اپنے کام کریں، اور جتنا لوگوں سے سماجی دوری اختیار کر سکتے ہیں وہ تو کم از کم اختیار کریں. تو یہ رقص کے ذریعے میں نے پیش کیا، اور اس کو پھر ہم نے لوگوں میں پھیلایا یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. جو بھی ہے جہاں بھی ہے، خاص طور پہ پاکستانی جو ہیں وہ بالکل میرے سے کلاسز لے سکتے ہیں. پومی گرینٹ گارڈن ڈانس کے نام سے ہماری ویب سائٹ ہے، جس میں مختلف فارسی رقص سکھانے والے اساتذہ بھی ہیں، مشرق یعنی وسطی ایشیا، سینٹرل ایشین کلاسز، ڈانس کلاسز سکھانے والے اساتذہ بھی ہیں. تو اس میں بھی سکھاتا ہوں. میں پشتو اتن اور جو افغان لوگری ڈانس ہے اور ساتھ میں کتھک کا مرکب یہ بھی سکھاتا ہوں. تو یہ پومی گرینٹ گارڈن ڈانس کے نام سے ہے. اس پہ اس کی باقاعدہ ویب سائٹ ہے، انسٹاگرام پہ بھی ہے، فیس بک پہ بھی ہے. اس پہ آپ جو ہے نا اس پہ رجسٹر کر سکتے ہیں. تو پومی گرینیڈ ڈانس کلب کی جو ہے نام سے ان کا جو ہے پراپر ویب سائٹ ہے، پیج ہے. اس کے علاوہ ہم اپنے جو ہے ہمارے جو ویڈیو کے لنک میں ہم ان کا جو خان زادہ خٹک صاحب ہے ان کا اپنا جو ہے ہم ان کے یوٹیوب چینل کا جو ہے آپ کو سبسکرپشن بھی دے دیں گے، تاکہ وہاں پہ آپ ان کے اور بھی بہت سارے پرفارمنسز ہیں جو انہوں نے انٹرنیشنل لیول پہ پرفارم کیا، نیشنل لیول پہ کیا، وہ بھی آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. سر جاتے جاتے ظاہر ہے ہمیں آپ کے پاس اتنا آپ نے ہمیں وقت دیا، بہت شکریہ سر. جاتے یہ آپ مجھے میسیج دیں کہ جو ہماری آنے والی نسل ہے، نوجوان نسل ہے جو کہ اپنے اصل روایات، اپنے کلچرل سے دور جا رہی، ان کے لیے کیا پیغام دیں گے، اور جتنے بھی ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں ہمیں ان کے لیے کیا میسیج دینا چاہیں گے سر؟ میں تو یہی کہوں گا کہ جو ہماری خوبصورتی ہے وہ ہماری انفرادیت میں ہے، ہماری جڑوں میں ہے. ہماری زبان کے ساتھ ہماری خوبصورتی ہے، ہمارے رقص کے ساتھ ہماری خوبصورتی ہے، ہمارے لباس کے ساتھ ہماری خوبصورتی ہے. تو جو بھی آپ کی زبان ہے اس کو آپ اپنائیے، اس میں تحقیق کیجئے، اس کی شاعری سنیے، اس کی شاعری پڑھیے، اس کے گانے سنیے، اس کے رقص سیکھیے، اپنے کھانے کھائیے، اپنے لباس پہنیے اور اس کو اپنائیے اور اس پہ فخر کیجئے. چونکہ اگر میں پٹھان ہوں، افغان ہوں، تو مجھے اس بات پہ فخر ہونا چاہیے. آپ اگر پنجابی ہیں، اسکردو کے ہیں، سندھ کے ہیں، جہاں کے بھی ہیں دنیا میں، آپ جب اپنے کلچر کو اپنائیں گے تو پھر آپ خوبصورت بھی لگیں گے، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ کو مزہ بھی آئے گا. آپ اپنے انسیسٹر سے ریلیٹ کر پائیں گے، آپ اپنے علاقے سے ریلیٹ کر پائیں گے. لیکن جب آپ اپنی علاقائی زبانیں نہیں بولیں گے، اپنی قومی زبانیں نہیں بولیں گے، آپ کو اپنے علاقوں سے بھی محبت نہیں ہوگی، آپ ان کی شاعریوں سے بھی محبت نہیں ہوگی، اور پہچان ختم ہو جائے گی، اور آپ وہ جو ہزاروں سالوں کا ورثہ ہے اس سے آپ محروم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اب اردو بھی سیکھنا بہت ضروری ہے، انگریزی بھی سیکھنا بہت ضروری ہے، لیکن اور بھی زبانیں ہیں جس میں بہت عظیم فلسفے ہیں، جس میں خوبصورتی ہے. اس خوبصورتی سے اپنے آپ کو محدود مت کیجیے. اپنی زبانیں سیکھیے، سکھائیے، اپنے بچوں کو سکھائیے، اور رقص کرتے رہیں اور خوش رہیں، چونکہ زندگی خوشی کا نام ہے. مولانا رومی صاحب نے فرمایا ہے کہ کائنات میں ہر ایک ذرا جھوم رہا ہے، کچھ خوشی میں اور کچھ غم میں. تو میں چاہتا ہوں کہ سارے جو ہم لوگ ہیں، ہم لوگ خوشی میں جھومیں اور بس اسی گردش میں رہیں، خوشی کی گردش میں، خود بھی خوش رہیں اور باقیوں کو بھی خوش رکھیں. بہت شکریہ خان زادہ اسفندیار خٹک صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور بہت خوبصورت آخر میں انہوں نے میسیج دیا کہ جو قومیں اپنی جو ہے تاریخ کو، اپنی ثقافت کو یاد رکھتی ہیں وہی زندہ قومیں کہلاتی ہیں. بہت شکریہ.